السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے شہر گیزا میں ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ تاجر بہت ایماندار اور سخی دل انسان تھا۔ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ موجود تھا، حتیٰ کہ اس کے کاروبار نہ صرف گیزا شہر میں تھے بلکہ قاہرہ، منصورہ اور دوسرے شہر کے بڑے بڑے بازاروں میں اس کی تجارت ہوتی تھی۔ اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جب بھی تجارتی سامان لے کر قافلہ روانہ ہوتا، وہ خود قافلے کی پیروی کرتا اور بازار میں جا کر خود تاجروں کے ہاتھوں اپنی چیزیں بیچتا اور گاہکوں کے مسائل کو حل کرتا۔ کبھی کسی تاجر نے اس کے دیے گئے مال پر کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ ایک کامیاب تاجر بن گیا تھا۔ ایک دفعہ وہ تاجر اپنے قافلے کے ساتھ ایک قبیلے سے گزرا۔ چونکہ گیزا سے منصورہ شہر جانے والا راستہ اسی قبیلے سے گزر کر جاتا تھا، لہٰذا وہ اپنے قبیلے کے ساتھ اسی قبیلے سے گزرا تو اسے ایک لڑکی نظر آئی، اور وہ لڑکی نہیں تھی بلکہ حسن کی دیوی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ وہ تاجر اس لڑکی پر فدا ہو گیا، اور اس لڑکی کا نام بسمہ تھا۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور انتہا کی حسین و جمیل تھی۔ وہ تاجر اس لڑکی سے ملنے کے لیے تڑپنے لگا، اور اس نے اپنے قافلے کو اسی جگہ قبیلے کے ساتھ ایک وادی میں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ چھوٹے تاجروں نے رات گزارنے کے لیے اپنے اپنے خیمے لگانا شروع کر دیے۔ اتنے میں اس تاجر کا بھی خیمہ تیار ہونے لگا تو اپنے گھوڑے پر سوار اس قبیلے میں پہنچ گیا اور اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے اس لڑکی کا نام بسمہ بتایا اور کہا، فلاں کونے پر اس کا خیمہ موجود ہے، جا کر اس سے تم ملاقات کر سکتے ہو۔ قبیلے والے بھی جان چکے تھے کہ یہ بھی بڑے بڑے تاجروں کی طرح اس پر فدا ہوگا اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوگا، لہٰذا انہوں نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس تاجر کو اس خیمے کی طرف بھیج دیا جس میں بسمہ رہتی تھی۔ تاجر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ تنزیہ مسکراہٹ کیوں کر رہے ہیں۔ وہ بسمہ کے خیمے کے اندر پہنچا۔ سلام و دعا کے بعد اس لڑکی نے تاجر کی اچھی مہمان نوازی کی، اور مہمان نوازی کرنے کے بعد اس سے اپنے خیمے میں آنے کی وجہ پوچھی تو تاجر نے بلا جھجک اسے اپنے ساتھ نکاح کرنے کی دعوت دے دی۔ یہ سن کر وہ لڑکی بھی مسکرانے لگی اور کہا، تم جیسے کئی آئے اور کئی چلے گئے، لیکن میں نے کسی کے ساتھ شادی نہیں کی۔ تو اس تاجر نے کہا، ٹھیک ہے، تو مجھ سے نکاح نہ کر، لیکن وجہ تو بتا دو۔ تو اس نے کہا، تیری طرح کئی تاجر اپنے قافلوں کے ساتھ یہاں سے گزرے اور مجھے دیکھ کر میرے پاس آتے اور مجھ سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے، لیکن میں ایک شرط ان کے سامنے رکھتی۔ تاجر نے کہا، بتاؤ وہ کون سی شرط ہے، میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی نے کہا، اس شرط کو کوئی بھی تاجر آج تک پورا نہ کر سکا، حتیٰ کہ ہمارے علاقے کا زمیندار بھی اس شرط کو پورا نہیں کر سکا۔ تم آخر میری شرط کیسے پوری کر سکتے ہو؟ تو تاجر نے کہا، تم اپنی شرط بتاؤ، دیکھتے ہیں کہ میں تیری شرط کو پوری کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو اس بسمہ نامی لڑکی نے کہا، جیسا کہ تم نے ہمارے قبیلے کو دیکھا جو کہ زوال کا شکار ہے، اس قبیلے کے ارد گرد نہ ہی کوئی بازار ہے اور نہ ہی کوئی چھوٹا موٹا کارخانہ جس میں قبیلے کی خواتین اور مرد کام کر کے اپنے دو وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکیں۔ قبیلے کے چند نوجوان دور دور کے بازاروں میں کام کرتے ہیں، لیکن ان کے کمانے سے قبیلہ خوشحال نہیں رہ سکتا۔ اگر تم ہمارے قبیلے کے ساتھ ایک بازار بنا دو اور اس بازار کو آباد کرنے کے لیے دور دور سے تاجر لے آؤ تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ یہ خبر سن کر وہ تاجر تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا تو اتنے میں بسمہ نامی لڑکی نے کہا، میں جانتی تھی کہ تم میری شرط پوری نہیں کر سکتے، لہذا تم جا سکتے ہو۔ تو اتنے میں وہ تاجر مسکرانے لگا اور کہا، مجھے 1 ماہ کا وقت دو، 1 ماہ کے بعد اس قبیلے کے ساتھ ایک ایسا بازار ہوگا جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ تاجر وہاں سے چلا گیا، لیکن لڑکی نے پھر بھی اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ وقت گزرتا رہا۔ چند دنوں کے بعد وہاں دکانیں بننا شروع ہو گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینے کے اندر اس تاجر نے ایسا بازار بنا دیا جو کہ اسکندریہ اور منصورہ شہر کے بڑے بڑے بازاروں سے بھی اچھا تھا۔ اس میں لوگ خرید و فروخت کرنے لگے، اور اب وہ قبیلہ جس کے ارد گرد جنگل تھا وہ ایک بازار بن گیا تھا۔ اس تاجر نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اور جتنے بھی بازاروں میں
بڑے بڑے تجارت کے ذریعے تھے ان سب کو لا کر اس بازار پر خرچ کر دیے، اور اب وہ تاجر اس بازار کا اکیلا مالک بن چکا تھا اور اس لڑکی کی شرط بھی پوری ہو چکی تھی۔ اب تاجر اس لڑکی کے پاس گیا اور کہا، بے شک میں نے تیری شرط پوری کر دی، بے شک تمہاری قبیلے میں کوئی بھی خواتین اب کیلی کا شکار نہیں ہوں گی، لیکن اس بازار کے ساتھ ہی میں نے ایک چھوٹا سا کارخانہ بنا دیا جس میں اس قبیلے کی خواتین قالین بنانے کا کام کریں گی، اور ان کے کپڑے اور قالینوں کو ہمارے اس بازار سے اچھے داموں میں بیچا جائے گا، اور اس کے بدلے میں تمہاری خواتین کو اچھی خاصی مزدوری ملے گی، اور جو تمہارے قبیلے کے ہنرمند نوجوان ہیں وہ اپنے ہنر کا جوہر دکھائیں گے، اور جو قبیلے کے نوجوان غریب ہیں ان کو میں نے دکانیں بنا کر دی ہیں جس سے وہ اپنی اچھی خاصی روزی کما سکتے ہیں۔ یہ سن کر بسمہ بڑی حیران ہو گئی کہ آخر ایک انسان اتنا سب کچھ ایک لڑکی کی محبت میں کیسے کر سکتا ہے جس نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی صرف مجھ سے شادی کرنے کے لیے خرچ کر دی۔ لیکن پھر اس کے دماغ میں خیال آیا کہ یہ صرف میرے حسن پر عاشق ہو گیا ہے، محبت اور تاجر کا کوئی جوڑ نہیں، لہذا بسمہ اس تاجر سے نکاح کرنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد ان کی شادی ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تاجر بھی سمجھنے لگا تھا کہ میری بیوی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن اس کا یہ اعتبار ایک دن ایسا ٹوٹ کر بکھرا کہ اس کی ساری دنیا اجڑ کر رہ گئی۔ ایک دن وہ تاجر بازار سے اپنے گھر لوٹا، اس کو اس کی ملازمہ نے بتایا، حضور آپ کی بیوی کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلی گئی ہے اور وہ آپ کو کہہ کر گئی ہے کہ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد میں واپس لوٹوں گی۔ تاجر اپنے بستر پر آرام کرنے لگا کہ اتنے میں اسے ایک ایسی چیز یاد آئی جس نے اس کی آنکھیں کھول کر رکھ دیں۔ وہ چیز دستاویزات تھے جو کہ اس تاجر کے دوسرے تاجروں کے ساتھ کیے گئے معاہدے تھے۔ وہ تاجر اسی وقت بستر پر اٹھا اور اس کمرے میں تلاش کرنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو وہ دستاویزات دیے تھے اس نے کہاں رکھے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے اس کی نظر ایک ایسے صندوق پر پڑی جس میں اس کی بیوی کا سامان موجود ہوتا تھا۔ تاجر سمجھا کہ شاید میری بیوی نے وہ دستاویزات شاید اسی صندوق میں چھپا کر رکھے ہوں گے۔ وہ تاجر اسی وقت اس صندوق کے قریب گیا اور اس کو کھولا تو تلاش کرتے کرتے اسے ایک ایسی چٹھی ملی جس کو پڑھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چٹھی کوئی اور چٹھی نہیں تھی بلکہ اس کی بیوی کو اس کے اپنے پرانے عاشق کی طرف سے لکھی گئی چٹھی تھی جو کہ اس کی ملازمہ لے کر آئی تھی، جو کہ اس کی ملازمہ اس کی بیوی کے قاصد کا کام کرتی تھی، لیکن اپنی مالکن گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے اس نے وہ چٹھی اس صندوق میں چھپا کر رکھ دی تھی۔ تاجر نے وہ چٹھی دیکھی تو ساری رات اس کمرے میں اکیلا روتا رہا، تڑپتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ جس کی خاطر میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی بغیر اپنا نقصان دیکھے لگا دی، لیکن پھر بھی میں اس کی محبت کو نہیں حاصل کر پایا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ اسی بازار سے گزرا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر کو اتنا اداس دیکھا تو یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ جس انسان کی وجہ سے اس بازار میں اتنی رونق تھی آج وہ اداس چہرے کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تاجر اور سلطان ایک دوسرے کو جانتے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک اچھا تاجر ہونے کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاجر سے پوچھا، اے تاجر بتاؤ تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے لے کر آخر تک اپنی بیوی کی مکمل داستان سنائی اور بتایا کہ کس طرح میں نے اپنی بیوی کی خاطر اپنی ساری کی ساری جمع پونجی اس بازار پر لگا دی تاکہ اپنی محبت کو حاصل کر پاؤں، لیکن میں اپنی بیوی کو پھر بھی حاصل نہیں کر پایا۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چٹھی پڑھی تو اس میں لکھا تھا، بے شک تم نے اپنے شوہر کو اپنی عقل مندی سے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اس بازار پر لگانے میں کامیاب ہو گئی اور اب تمہارے شوہر اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر وہاں پر پھنس چکا ہے، لہذا اب تم اس سے طلاق بھی لے لو تو وہ پھر بھی اس بازار کو وہاں سے نہیں ختم کرے گا، لہذا فلاں دن تم اپنا قیمتی سامان لے کر اس جگہ پر آ جانا، ہم اس قبیلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور اس میں اس کے نیچے اس عاشق کا نام بھی لکھا تھا جو اس تاجر کی بیوی کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چٹھی پڑھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے تو اتنے میں وہ تاجر بولا، حضور میری دنیا اجڑ چکی ہے،
لیکن آپ کے مسکرانے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک دکان کے اندر لے گئے اور ایک چٹھی پر کچھ تحریر لکھی، اور اس تحریر لکھنے کے بعد اس تاجر کو کہا، اپنی ملازمہ اور بیوی کو یہ معلوم ہوئے بغیر کہ تم نے چٹھی بدل دی، پہلی چٹھی کی جگہ یہ چٹھی رکھ دینا۔ جس محبت کو تم اتنا سب کچھ خرچ کر کے نہیں حاصل کر پائے، وہ تمہیں اس چٹھی سے حاصل کر لو گے۔ یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران ہوا کہ حضور آخر آپ نے چٹھی میں کیا لکھا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم اس چٹھی کو اس وقت تک کھولنا کہ جب تمہیں تیری محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے، اس سے پہلے تم نے چٹھی کو نہیں کھولنا۔ وہ نوجوان تجسس میں پڑ گیا، اپنے گھر آیا اور اسی صندوق میں پہلی چٹھی کی جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی چٹھی رکھ دی اور آرام کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، جیسے اس کی بیوی اپنے گھر لوٹی تو اس کی ملازمہ نے آتے ہی اسے وہ چٹھی نکال کر دی، لیکن نہ ہی ملازمہ کو پتہ تھا کہ اس تاجر نے چٹھی بدل دی اور نہ ہی اس کی بیوی کو پتہ چلا۔ جیسے اس کی بیوی نے وہ چٹھی پڑھی تو اسی وقت رونے لگی اور کہا، اے میرے مالک، مجھ سے کیا گناہ ہونے والا تھا؟ بے شک میرے مالک، تو نے مجھے بھٹکتے ہوئے راستے سے سیدھے راستے پر لگا دیا۔ اگر میں اپنے شوہر کی ساری زندگی خدمت کرتی رہوں تو پھر بھی میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ شام کو جب تاجر اپنے گھر لوٹا تو گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی بیوی اس کے قدموں میں گر پڑی اور اسے کہا، بے شک آج تک میں تم سے محبت کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرتی رہی، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا کہ تم نے میری محبت کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور میں تم سے بے وفائی کرنے والی تھی۔ اور اس نے اپنے شوہر کو مکمل داستان سنائی، چونکہ اس کا شوہر پہلے سے سب کچھ جانتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، اگر میری ساری زندگی کی جمع پونجی میرے ہاتھ سے چلی جاتی تو مجھے ذرا بھی دکھ نہیں ہوتا، لیکن اگر تم میرے ہاتھ سے چلی جاتی تو میں ساری زندگی تڑپ تڑپ کر مرتا۔ یہ سن کر اس کی بیوی اپنے شوہر کے سینے سے لگ گئی اور معافی مانگنے لگی، لیکن اب تاجر دل میں حیران تھا کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر چٹھی میں ایسا کیا لکھ دیا کہ جس نے میری بھٹکی ہوئی بیوی کو سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ جس محبت کو میں اتنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پایا، وہ ایک چٹھی سے میری ساری محبت کیسے واپس آ گئی؟ وہ نوجوان رات کو اٹھ کر اس صندوق کے قریب گیا اور صندوق کو کھول کر جب وہ چٹھی پڑھی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس چٹھی میں لکھا تھا، اے خاتون، میں نے تو صرف تیرے شوہر کی ساری جمع پونجی برباد کرنے کے لیے تمہیں کہا تھا کہ وہ اپنی ساری جمع پونجی اس بازار پر لگا دے تو مصر کے بڑے بڑے بازاروں میں اس کا نام ختم ہو جائے گا اور میرے مقابلے میں اور کوئی تاجر نہیں ہوگا، اور اس لیے اب میرا مقصد کامیاب ہو گیا ہے۔ تمہارا شوہر اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اسی بازار پر لگا چکا ہے اور اب مصر کے چھوٹے سے چھوٹے بازار میں تمہارے شوہر کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب میرا کام ختم ہو گیا۔ میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتا، جو تم سے محبت کرتا ہے اس کی قدر کرو، کیونکہ جو قربانی تیرے شوہر نے دی وہ سچی محبت کرنے والا ہی کر سکتا ہے۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو۔ جب چٹھی تاجر نے پڑھی تو سیدھا سلطان کے پاس گیا اور کہا، حضور آپ سب یہ کیسے جانتے تھے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ ایک راز ہے اور یہ راز صرف سلطان ہی جان سکتا ہے، اس راز پر پردہ رہے تو بہتر ہے۔ وہ تاجر اپنے گھر آیا اور سوچنے لگا کہ بے شک میں نے اپنی ساری دولت قربان کر دی، لیکن پھر بھی اپنی حقیقی محبت کو حاصل نہ کر سکا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چند قیمتی الفاظ نے میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور تاجر کی اپنی بیوی کو سچی چاہت نے اس کو اپنی محبت سے ملوا دیا۔ اور بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ اس بازار میں اتنی زیادہ خرید و فروخت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈال دی کہ پہلے جس جگہ جنگل تھا اس جگہ وہاں چند سالوں کے بعد شہر کے بڑے بڑے تاجر اسی جگہ سے سامان خریدنے کے لیے آتے تھے، اور وہ تاجر چند سالوں کے بعد پھر سے پہلے کی طرح اس بازار کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے بازاروں میں تجارت کرنے لگا۔